صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، جس دور میں ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ ہر دن نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ ان فتنوں کے دور میں، فتنوں کے زمانے میں ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقائد کو درست کریں اور دین کے اوپر مضبوطی سے جمے رہیں، ثابت قدم رہیں۔ ورنہ پھر جو ہے جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں، وجود میں آ رہے ہیں، یہ فتنے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیں گے۔ کئی دن پہلے فتنوں کے بارے میں بات چلی تھی کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ اگر کوئی آدمی ان فتنوں کے طرف جھانک کر دیکھے تب بھی اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اتنے زیادہ جو ہے قیامت کے قریب فتنے جنم لیں گے، فتنے پیدا ہوں گے، وجود میں آئیں گے۔ حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ اس زمانے میں ایک آدمی صبح اس حالت میں کرے گا کہ اس کے اندر ایمان باقی رہے گا، شام ہوتے ہوتے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، اور ایک آدمی شام اس حال میں کرے گا کہ اس کے اندر ایمان باقی رہے گا، صبح ہوتے ہوتے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ یعنی کہ صبح کا مسلمان شام میں اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا، شام کا مسلمان صبح ہونے سے پہلے پہلے ایمان کے دائرے سے نکل جائے گا۔ اتنے زیادہ فتنے جنم لیں گے، فتنے پیدا ہوں گے، تو ایسے زمانے میں ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اعمال میں اضافہ کریں، عقائد کو درست کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ویسے تو آج کل بہت سارے فتنے پیدا ہو چکے ہیں۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ شکیلیت ہے۔ شکیلیت یہ ایسا زبردست فتنہ پیدا ہو چکا ہے کہ مسلمان اس فتنے میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کو ختم کر رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، ارتداد کے حد تک جا رہے ہیں۔ شکیلیت یہ فتنہ ہے کیا؟ ایک آدمی
جس کا نام شکیل ہے، وہ آدمی تقریباً جو ہے آج سے 4 سال پہلے 3 سال پہلے غالباً اس نے ایک فتنہ شروع کیا، کہہ رہا ہے کہ بھئی میں جو ہے مہدی ہوں اور میں ہی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ہوں، یعنی اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہونے کا بھی دعویٰ کر رہا ہے۔ اور یہ فتنہ اتنا زیادہ جو ہے آج سر اٹھا رہا ہے، اتنا تیزی کے ساتھ ابھر رہا ہے کہ کئی لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو کر اسلام کے دائرے سے نکل رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب حضرت مہدی بھی آئیں گے، پیدا ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آسمان سے نزول ہوگا، اور اس کی بہت ساری نشانیاں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ترمذی شریف اس کتاب کے اندر ایک باب حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں، باب الفتن کے نام سے۔ اس میں جو ہے یہ ساری حدیثیں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جمع کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں، یہ کون ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ ساری باتیں جو ہے حدیث کے حوالے سے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جمع فرمائی ہیں، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں حدیث کی، ان کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن خصوصاً حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ان حدیثوں کو لا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں صحابہ سے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا ختم ہونے کے لیے ایک دن بھی اگر باقی ہوگا تو اس ایک دن کو اللہ رب العزت اتنا زیادہ لمبا کر دیں گے کہ اسی ایک دن میں حضرت مہدی بھی پیدا ہو جائیں گے، ان کی حکومت بھی ہو جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہو جائے گا، دجال کا خروج بھی ہو جائے گا، تمام فتنے جتنے بڑے بڑے فتنے ہیں اسی ایک دن میں نمودار ہو جائیں گے۔ مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک ہی دن پہلے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی اگر ختم ہو جائے، ایک دن بھی اگر باقی رہے تو یہ تمام کام ہو جائیں گے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک شخصیت پیدا ہوگی دنیا میں جو اصل میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھرانے سے ہوں گے، اور ان کا نام محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، یعنی کہ ان کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے جیسا، اور ان کے والد کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کے جیسا، محمد بن عبداللہ، جیسا کہ ہمارے نبی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت مہدی جو کہ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے، مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، اور ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اب یہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے بارے میں اگر تحقیق کریں گے تو اس آدمی کے بارے میں یہی پتہ چلتا ہے کہ آدمی جو ہے بہار سے تعلق رکھنے والا، دربھنگا ضلع ہے، اس ضلع سے اس کا تعلق ہے، اور یہ آدمی جو ہے پڑھنے کے زمانے میں اس کی تحقیق جو ہے ہمارے علماء اکرام کر کے امت کے سامنے لائے ہیں کہ یہ آدمی دنیا کی تعلیم حاصل کرتا تھا، اور اس کا گھرانہ جو ہے بہت ہی غربت والا تھا۔ 10th کلاس ہو گئی، ہونے کے بعد انٹر ہو گیا، اس کے بعد کچھ اور بھی اس نے جو ہے دنیاوی تعلیم حاصل کی۔ تو پڑھنے کے زمانے سے ہی، یعنی کالج کا زمانہ جیسا شروع ہوا،
اسی زمانے سے یہ آدمی جو ہے لوگوں کے اوپر محنت کر رہا ہے، خصوصاً نوجوانوں کے اوپر، اسٹوڈنٹوں کے اوپر، اور بھولے بھالے جو مسلمان ہوتے ہیں ان لوگوں کے اوپر یہ آدمی جو ہے بہت زیادہ محنت کرتا ہے۔ تو یہ آدمی آج دعویٰ کر رہا ہے کہ بھئی میں ہی مہدی ہوں، میرے ہی بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں ایک شخصیت پیدا ہوگی اور ان کا نام جو ہے محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ تو یہاں جو ہے بہت سارے علماء نے اس کے اوپر جو ہے نشانہ تانا ہے، بہت سارے علماء فرماتے ہیں، اور حدیث بھی ہمارے سامنے کھلے الفاظ سے بتا رہی ہے کہ آخر زمانے میں آئیں گے اور ان کا نام محمد ہوگا۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر یہ آدمی کہتا ہے کہ بھئی میرا نام محمد شکیل ہے، تو محمد میرے نام کے اندر آ گیا، تو اس لیے میں ہی جو ہے اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا ہے وہ میری ہی ذات ہے، میں ہی ہوں۔ اس کے بعد اگر اس کے والد کا نام اگر دیکھا جائے تو حنیف ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا نام، ان کے والد کا نام جو ہوگا وہ عبداللہ ہوگا۔ یہاں یہ آدمی جو ہے تعبیل کر رہا ہے کہ میرے والد کا نام حنیف ہے، میرے والد کا نام حنیف ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے یعنی کہ مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اب یہاں جو ہے میرے والد کا نام حنیف ہے، تو اصل میں میرے والد کا نام جو ہے عبداللہ ہی ہے، لیکن حنیف اس وجہ سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا جاتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہوئے میرے والد کا نام حنیف رکھا گیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ آدمی تعبیل کر کے لوگوں کو جو ہے پھنسا رہا ہے۔ اب دجال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ اب یہ آدمی جو ہے دو ملکوں کو جو ہے جوڑ کے کہتا ہے کہ بھئی یہ دو ملک جو ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دجال ہے، اور وہ دو ملک کون سے ہیں؟ ایک امریکہ ہے، ایک فرانس ہے۔ امریکہ میں سے کاف کو نکال لیا جائے اور فرانس میں سے فا اور را کو نکال لیا جائے تو لفظ جو ہے کافر بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ آدمی جو ہے تعویلات کر کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور بہت سارے مسلمان جو ہے اس کے بہکاؤ میں آ کر، اس کے باتوں میں پھنس کر اپنا ایمان جو ہے ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ آج بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ جو ہے سر ابھار رہا ہے۔ تو ایسے زمانے میں ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس فتنے سے جو ہے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے اعمال کی حفاظت کریں، ورنہ تو پھر جو ہے دیکھتے دیکھتے ہمارا ایمان جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن یہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے، حضرت مہدی کہتا ہے۔ تو اس لیے ان فتنوں سے جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اور اپنے آخرت کو تباہ نہیں کرنا ہے، اپنے آخرت کی جو زندگی ہے اس کو بچانے کی فکر کرنا ہے۔ آج کل فتنوں میں مبتلا ہونے کا بہت ہی بہترین، بہت ہی آسان طریقہ سوشل میڈیا ہے، کہ آج جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے بہت سارے لوگوں کے بیانات آتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے جو ہے نصیحتیں آتی رہتی ہیں۔ ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ بھئی کس کا بیان ہے، اس کا بیان سننا چاہیے نہیں سننا چاہیے۔ ہم لوگ جو ہے اس کا بیان سنتے رہتے ہیں، اور وہ آدمی غلط بولتا ہے، اور ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں وہی غلط باتیں بیٹھ جاتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے اگر ہم بیانات سننا چاہیں تو معتبر علماء کے بیانات سنیں۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بھئی کس کا بیان سننا ہے تو علماء سے رابطہ کریں، علماء سے رابطہ کر کے علماء سے پوچھیں کہ بھئی مجھے جو ہے یوٹیوب سے یا پھر جو ہے فیس بک سے جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بیانات میں سننا چاہتا ہوں، کس کے بیانات سنوں؟ اگر آج کے زمانے میں ہر ایرے غیرے کے بیانات سن لیں گے تو پھر جو ہے ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔
جیسا کہ ابھی ہمارے سامنے فتنہ ہے شکیلیت، اس فتنے سے بہت ہی بچنے کی ضرورت ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ کوئی بھی آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ آدمی بالاتفاق سارے لوگوں کے پاس جو ہے کافر ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرے، تو وہ آدمی بھی کافر. اور اس فتنے میں جو لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، اس کی بات سن رہے ہیں اور اس کے جو ہے باتوں کو سن کر اس کے پیچھے جا رہے ہیں، وہ بھی جو ہے کافر ہے. اپنا ایمان وہ لوگ ختم کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے کہتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ تو بہت سختی کا معاملہ کرتے ہیں، ہر کسی کے بارے میں کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. کہ بھئی یہ ہماری مرضی نہیں ہے کفر کا فتویٰ لگانا. شریعت کہہ رہی ہے، قرآن کا اعلان ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ جو بھی آدمی اپنے آپ کو اس بات کا دعویٰ کرے گا تو وہ آدمی کافر ہے. علماء کو جو ہے کوئی خواہش نہیں رہتی. بہت سارے لوگ جو ہے ان چیزوں کو لے کر علماء کی شان میں جو ہے گستاخی کرتے رہتے ہیں، علماء کو جو ہے برا بھلا کہتے رہتے ہیں کہ ان کو کچھ کام ہی نہیں ہے. یہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو کافر کہتے رہتے ہیں. اپنے دل پر جو ہے ہاتھ رکھ کر سوچیں، اگر کوئی بندہ میرے جو ہے گھر والوں کے بارے میں، میرے والدین کے بارے میں زبان درازی کرے تو کیا اس کے ساتھ میرے تعلقات قائم رہیں گے؟ کیا میں اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم رکھ سکوں گا؟ اس کی میری دوستی قائم رہے گی؟ کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے والدین کے بارے میں، جس کے گھر والوں کے بارے میں، جس کے جو ہے بچوں کے بارے میں برا بھلا کہے، جھوٹے الزامات لگائے اور وہ آدمی جو ہے اس کے ساتھ دوستی کرے. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں. لیکن یہاں تو گھر والوں سے اور والدین سے، اپنے بچوں سے بڑھ کر مسئلہ ہے. ختم نبوت کا مسئلہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. ختم نبوت آپ کے سر کے اوپر اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھ دیا ہے. اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا. تو اگر کوئی آدمی آج آ کر یہ دعویٰ کرے کہ بھئی میں عیسیٰ ہوں، تو ہم اس کو کیسے مان لیں گے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ بہت ہی جو ہے تیزی سے فتنہ پھیل رہا ہے. اور آج موجودہ جو ہے دنوں کے اندر کرناٹک کا بہت سارا اکثر حصہ جو ہے اس فتنے میں جل رہا ہے. بہت سارے مسلمان جو ہے اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں. مستورات بھی اس فتنے میں مبتلا ہو کر اس کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں. اور ان لوگوں کی ایک عادت کیا ہے، ان لوگوں کو کیسے پھنساتے ہیں؟ ایک قریے کو چنتے ہیں، قریے کو چن کر وہاں جو ہے آنا جانا ہوتا رہتا ہے. وہاں نماز پڑھتے رہتے ہیں. نماز پڑھتے پڑھتے جو ہے اب یہ مہمان بن کے جا رہا ہے، جا کے وہاں نمازیں پڑھتا ہے. تو گاؤں والے، قریے والے جو ہیں عام طور سے بہت ہی بھولے بھالے ہوتے ہیں، علم ان کے پاس نہیں رہتا. تو ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں. دوستی کرنے کے بعد ان لوگوں کے کوئی چیز کھاتے نہیں، پیتے نہیں. ان سے جب دوستی ہو گئی، دوستی ہونے کے بعد اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے طرف سے پیسہ خرچ کرتے ہیں ان قریے والوں کے اوپر. کچھ جو ہے کھانے پینے کی چیزیں، کوئی جو ہے تحفے تحائف لے کر جاتے ہیں اور ان کو جو ہے اپنے طرف مائل کر لیتے ہیں، ان کو مامون بناتے ہیں. اب ان کے دل کے اندر اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے اور اس کا وقار اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی اب جو ہے موقع ہمارے ہاتھ میں آ رہا ہے، اب میدان ہمارے سامنے صاف ہو چکا ہے، تو یہ لوگ جو ہے یہ فتنہ شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے آج کل جو ہے ہر آدمی کی بات کو سن کر اس کے بات پر جو ہے عمل نہیں کرنا چاہیے. اب بلکہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں علماء سے دوری ایمان کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. جس طرح آدمی بیمار ہو جائے، بیماری کے زمانے میں ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہے، تو اسی طریقے سے فتنوں کے زمانے میں علماء سے جڑے رہے. علماء سے اگر جڑے رہیں گے تو فتنوں کے زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت ہوگی. اور یہ فتنہ جو ہے اتنا زیادہ بھڑک رہا ہے، اتنا زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ بہت سارے تبلیغی جماعت کے لوگ بھی جو ہے اس میں مبتلا ہو رہے ہیں.
کوئی آدمی یہ نہیں سوچے کہ بھئی تبلیغی جماعت کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، انگلی اٹھانا نہیں ہے، بلکہ جو اصل ہو رہا ہے اس کو میں بتا رہا ہوں کہ بہت سارے جو ہے دعوت کے کام سے تعلق رکھنے والے، دعوت کے ساتھی بھی جو ہے اس فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں علم نہیں ہونے کی وجہ سے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے جو ہے علماء سے تعلق مضبوط رکھیں، اور ان فتنوں کے زمانے میں خصوصاً یہ فتنہ جو ہے بہت ہی زیادہ بھڑک رہا ہے، اور ہمارے جو ہے اسٹیٹ میں بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو اس لیے ہر ایرے غیرے کی بات کے اوپر بھروسہ نہ کریں۔ اگر کوئی نئی بات آپ تک پہنچ رہی ہے، کوئی نیا آدمی آپ تک پہنچ رہا ہے، تو فوراً جو ہے اپنے علاقے کے علماء سے جو ہے رابطہ کریں اور وہ بات علماء تک پہنچائیں۔ اس کی جو ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا علاقہ ان فتنوں سے محفوظ رہے گا، اپنا ایمان بھی ان جو ہے فتنوں میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے خصوصاً یہ فتنہ شکیلیت کہ یہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو مہدی بھی کہتا ہے اور عیسیٰ بھی کہتا ہے، حالانکہ دونوں شخصیتیں الگ الگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مہدی جو ہیں مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، اور مدینہ منورہ میں پیدا ہو کر وہاں کا جب بادشاہ کا انتقال ہو جائے گا تو لوگ ارادہ کریں گے کہ حضرت مہدی کو خلافت دے دیں، حضرت مہدی کو جو ہے بادشاہ بنا لیں۔ تو حضرت مہدی جو ہے مدینے کو چھوڑ کر مکے کو آ جائیں گے، مکے میں جو ہے طواف کرتے ہوئے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان رہیں گے۔ تو اس وقت نیک لوگوں کی ایک جماعت ان کو دیکھے گی، دیکھ کر پہچان کر ان کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کر لیں گے۔ اب یہ بات جو ہے بہت تیزی سے آگے بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد ملک شام سے، دوسرے ملکوں سے نیک لوگ آئیں گے اور حضرت مہدی کے ہاتھ میں بیعت ہوں گے، اور وہاں سے جو ہے جتنے بھی کافر ہیں، جتنے بھی جو ہے دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، وہ بھی تیزی سے جو ہے اسلام کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ساری علامتیں ہیں۔ لیکن یہ آدمی کہتا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کے بارے میں فرمائی ہے وہ شخصیت میں ہی ہوں، میں ہی مہدی ہوں۔ تو ایسے جو ہے فتنے آ رہے ہیں، فتنے جنم لے رہے ہیں۔ تو ایسے زمانے میں ان فتنوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ان فتنوں سے مبتلا ہونے سے بچیں۔ ابھی شروع میں حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے، فتنے میں مبتلا ہونے کی تو دور کی بات، فتنے کی طرف آدمی جھانکے گا تب بھی اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ صبح کا مسلمان شام میں کافر، شام کا مسلمان صبح میں کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہی زمانہ جو ہے شروع ہو چکا ہے فتنوں کا۔ تو ان فتنوں کے زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اگر کوئی نئی بات آپ تک پہنچے تو فوراً جو ہے علماء سے رابطہ کریں، علماء سے پوچھیں یہ بات میرے تک اس حوالے سے پہنچی ہے، یہ بات کہاں تک سچ ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ آپ کی ایمان کی حفاظت ہوگی، اور اسی طریقے سے ہمارے علاقے کے اندر یہ فتنہ جو ہے بہت زیادہ سر اٹھا نہیں سکے گا۔ تو اس لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، تمام کی ذمہ داری ہے کہ اس فتنے سے جو ہے امت کو بچانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قیامت کے قریب جو فتنے آ رہے ہیں ان فتنوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔